وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کچھ نہیں، نہ کاغذ، نہ کپڑے، نہ جتی، نہ منہ، نہ دل، نہ گردہ، کچھ نہیں تھا. وَإِذْ قَالَ، جب کہا تیرے رب نے، إِنِّي جَاعِلٌ، میں بنانے والا ہوں، فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین پر اپنا نائب. تم اللہ کے نائب بن کے آئے ہو. یہ کہا کن کو؟ پہلے آسمان سے لے کے ساتوں آسمان اور اس سے اوپر تک کی مخلوق، اللہ کے فرشتے. جا جا ڈیوٹی لگائیے. گناہ نہیں، گناہ کا شائبہ نہیں، گناہ کی نیت نہیں، فرشتوں کا گناہ کا ارادہ نہیں، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج کی رات آسمانوں پہ چلا گیا، کوئی آسمان کا 4 انگل کا چپا ایسا نہیں تھا جہاں میں نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی تعریف بیان کرتے نہ دیکھا ہو. جگہ کوئی نہیں تھی. اب اللہ جل شانہ کو عبادت کی، ریاضت کی، رکوع کی، سجدے کی ضرورت ہوتی تو مالک کائنات نے فرشتوں کے سامنے کیوں کہا، جن کا ہر وقت یہی کام تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہ کہنے لگے الہ العالمین، ہمارے سے بڑا بھی کوئی ہوگا؟ اگر ہمارے مد مقابل ہے، ہماری برابری کرنے والا یا ہمارے سے کو اونچا، الہ العالمین وہ دکھا. اللہ نے اس کو آگے کیا، انسان کو اس کا اندر بار دکھایا. قالوا، کہا اتجعل فیہا، یہ بنائے گا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جو یوں کہے گا کہ جیلنا بھی انسان نہ لی بنیا ہے، جو یوں کہتا ہے شیران دے پتر جیلنا جاندے نے، گدڑاں دے پتر جیلنا چنی جاندے. اللہ اکبر. جو ایک روٹی کے لیے، ایک لقمے کے لیے، اپنی پسند کی خوشی کے لیے، اپنی پسند کی خاطر لوگوں کے سینوں کو چھلنی کرے گا. یہ باپ بیمار ہوگا، گوٹھے لگوا لے گا، بہنوں کو رلا رلا کے عدالتوں کے کٹہرے میں بلائے گا، بہنوں کے لیے دروازے بند کر دے گا. من یفسد فیہا ویسفک الدماء. الہ العالمین اسے پیدا کرے گا جو تیری زمین پہ فساد کریں گے اور تیری زمین پہ خون بہائیں گے. ونحن، الہ العالمین کیا ہمارے میں کمی ہے؟ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. الہ العالمین دیکھ لے، ایک دن کا لمحہ یا رات کے اندھیرے کا ایک ذرہ بھی ہم تیری عبادت کے بغیر نہیں گزارتے. مالک کائنات نے تیری میری وکالت اس وقت کی جب آپ نے میں نے سجدہ نہیں کیا، رکوع نہ کیا، قرآن پاک کی تلاوت نہ کی، سبحان اللہ نہ کہا. مالک کائنات نے سارے فرشتوں کو خطاب فرمایا، قال انی عالم ما لا تعلمون. آج نہیں کل بتاؤں گا، چپ کر، جو تم ان کے بارے میں نہیں جانتے میں جانتا ہوں، ان کے بارے میں تمہیں کل بتاؤں گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، مالک کائنات نے کیا بتانا تھا اور کیا فرشتوں نے پوچھنا تھا یہ تو اللہ ہی جانے. اور سادہ سی سمپل سی بات میں تمہیں بتا دوں میرے محترم دوستوں بزرگوں، ان مسجدوں کے اندر جہاں سے اذانوں کی آواز آتی ہے اور تم دوڑ دوڑ کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، اس وقت میرے عزیزوں کبھی اس مسجد کے اسپیکر سے اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، فلاں فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیوی کا، فلاں کے بچے کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے اٹھے گا. محترم دوستوں بزرگوں، اپنے آگے پڑھائے آگے، منڈی ڈھابا سنگھ والے آگے، صفدر باز والے آگے، میرے عزیزوں دائیں بائیں کے حفظ آباد سے لوگ آ گئے، کالے کی منڈی سے، فیصل آباد سے، نوشہرے سے لوگ آ گئے، دور دراز سے لوگ آئے، کوئی گھڑیوں کی طرف، کوئی گاڑیوں کی طرف، کوئی ٹیلی فونوں کی طرف نظر تھی، سارے کے سارے لوگ آ گئے. ہزاروں کا مجمع قبرستان جنازہ پڑھنے کے لیے چلا گیا. جنازگاہ کے دروازے پر ایک امرودوں کا ٹھیلا لگانے والا، چھلی لگانے والا کھڑا تھا. اس نے دیکھا لوگ، ایک بندہ گزرتا ہوا کہہ گیا تو بھی پڑھ لے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اپنے سر سے اس نے چادر اتاری، رومال اتارا اور یوں کر کے فروٹ کی ٹھیلے پر ڈال کے چلا گیا. مسجد کی پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا اور ایک نظر اپنی ریڑھی کی طرف ہے، ایک طرف جنازے کی طرف ہے. مولوی صاحب نے کہا اللہ اکبر، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ دیا، سبحانک اللہم پڑھا، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، تیسری مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہا. یہ فروٹ والا جو مرا، اس کا رشتہ دار نہیں مرا تھا، اس کا جاننے والا نہیں مرا تھا، اس کا کوئی نہیں مرا تھا. اس نے کہا اللہم اغفر لحینا ومیتنا. مالک کائنات نے فرشتوں سے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون.
जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। देखो ये बंदा जानता भी नहीं, एक अपने मोहल्लेदार का, अपने खरीदार का, अपने ग्राहक का जनाजा पढ़ने के लिए आया। चाहिए तो ये था इसकी मगफिरत मांगता, लेकिन इसने मेरी शान में मेरी रहमतों को देखकर अपनी जुबान की गिरातालों को खोल दिया। इसने सिर्फ इस बंदे की मगफिरत नहीं मांगी, सारे जहान की मगफिरत मांग ली। इसने अपने लिए नहीं, अब सारे कब्रिस्तान, सारी दुनिया के अंदर जितने बंदे मंदियां दुनिया से चले गए सबकी मगफिरत के लिए ऐलान कर दिया, दरखास्त कर दिया। कह रहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, इलाहुल आलमीन तेरे दरबार में सिफारिश हो रही, अल्लाह जिंदों की मगफिरत फरमा, मगफिरत और मुर्दों की मगफिरत फरमा। ये वही है जो सुबह सुबह दरवाजे ते गया सी, अपने भरा दे कोल कौन है, अब्दुल मजीद आया है, कहने लगा अंदर लंगा, खैर वे सुबह सुबह चाय पी ले, रोटी खा ले। कहना मंडी वालों को 5000 रुपया देना है, सौदा बिकेगा शाम को इंशाल्लाह पकड़ाता जाऊंगा। भाई ने इनकार कर दिया। बीवी कहने लगी हाँ मेरे को मंगदा पे, मेरे को रखा के भूल गया। भाई ने इनकार कर दिया। 80-80 हजार रुपए लेने वाले तनख्वाह बेटे ने इनकार कर दिया। इसके सगे बाप होने की किसी ने लाज न रखी, अगर बंदा होने की मैं लाज न रखूं तो बंदों और बंदों के खुदा में क्या फर्क रह जाएगा। इसने कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, जाओ जाओ इस ठेले वाले से, जाओ जाओ इस रेड़े वाले से कह दो तूने अल्लाह की रहमतों को सामने रखकर इतना बड़ा बोल बोला, तूने उसकी रहमतों का अंदाजा लगाया, अगर मैं इसके लिए नहीं सारे जहान के लिए मांगो माफ फरमा देगा। ऐ बंदे तेरा बोल मुझे इतना पसंद आया, मैंने तेरे कहने के ऊपर तुझे भी माफ फरमा दिया, इन सबको भी माफ फरमा दिया। ये बोल था बंदे का। याद रखना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब ये गंदगी की बू आएगी, झूठ की बू आएगी, बदयांती की बू आएगी, जुबान से लोगों को धोखा देने की बू आएगी, रब्बे अकबर की कसम उस वक्त तेरी मेरी जुबान पे अल्लाह का नाम नहीं आएगा। नमाज पढ़ोगे अपनी जगह, नहीं पढ़ते अपनी जगह, रोजे रखे अपनी जगह, नहीं रखोगे जजा सजा का मामला तुम्हारे साथ है। हर बंदे ने अपने किए का अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन मेरी बदनसीबी, मैं क्यों ना रोऊं, मैं आप हज़रात से दरख्वास्त क्यों ना करूं, मैं अपने दर्दमंद लहजे में, दर्दमंदाना लहजे में तुम्हारे से क्यों मुखातिब हो के न कहूं। अल्लाह न करे मेरे सामने कोई ऐसा ना बैठा हो, न स्टेज पर, न सामने, न पर्दे में मेरी माँ बहन बेटी में कोई ऐसी बैठी हो, लेकिन कोई ना कोई कितना बदबख्त होगा, अल्लाह अकबर, जिसने पूरा हफ्ता गुजर गया अपनी जुबान से अल्लाह का नाम ही नहीं लिया है। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहसानों को कौन भुला सकता है, आपके एहसानों से कौन मुंह मोड़ सकता है। मेरे अजीजों, महीना महीना गुजर जाता है, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ही नहीं पढ़ता है। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, कौन सी गुलामी। सुबह सुबह तुम हमाम पे जाओगे, सलून के अड्डों पे जाओगे, बालों की कटिंग कराने जाओगे, जिस नबी की जात को, बात को, खत्म नबूवत के नारे लगाते हो, चरागा करते हो, स्टेजों पर आते हो, मेरे अजीजों ट्रालियों पर जुलूस निकालते हो, निकालना चाहिए, मैं तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन बताओ तो सही, तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सीरत का भी पता कोई नहीं। बाबूजी बच्चा अंग्रेजी पढ़े, नहीं पढ़नी आती किसी से सीख लेता है, अरबी नहीं पढ़नी आती किसी से सीख लेता है। अल्लाह की कसम, सारी माँ बाप से, पलाओं से, बीवी बच्चों से सबसे ज्यादा एहसान करने वाला अल्लाह के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पूछा, अगर तो हुजूर की शफाअत को, अगर हुजूर की शफाअत चाहते हो, अगर चाहते हो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर पियो, अगर चाहते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पीछे जन्नत में चला जाऊं, तो फिर मेरे अजीजों ना चाहते हुए हुजूर की जिंदगी पर अमल करना पड़ेगा। जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तो खुद मुख्तार था, जब तुमने कलमा पढ़ा, मैंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस वक़्त के बाद मेरा तेरा इख्तियार खत्म हो गया, मेरी मर्जी मेरा जिस्म खत्म हो गया। इस कलमा पढ़ने के बाद तेरे मेरे वजूद पर, किरदार पर अल्लाह का इख्तियार है। रब्बे अकबर की कसम है, इतना तुझे मुझे पाबंद होना चाहिए, एक सांस भी तुझे मुझे अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं लेना चाहिए। कभी आपने पूछा अपने मस्जिद के उलमाए कराम से? नहीं तो जाके सुबह पूछना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की कटिंग कैसी थी। सहाबा तो हर अदा पर कुर्बान थे,
मदीने की निस्बत से मेरे अजीज हो, तुझे लाल रुमाल तो समझ में आया, काला उबाया तो समझ में आया, चिट्टा चोगा तो समझ में आया। जिस डाची पे बैठ के हुजूर मदीने में आए वो डाची समझ तो आ गई, डाची की चाल तो समझ आ गई। तला अल बद्रु अलैना का मेरे अजीजों तराना समझ आया। आए 63 साल तक 23 साल रात दिन उम्मत के गम में रोके गया, वो नबी समझ में कोई नहीं आया है। कोई तेरी मेरी ठेकेदारी थी, जिसने कहा, कुछ ने कह दिया जी नूर है, किसने कहा नहीं नहीं बशर हैं, किसने कह दिया साढ़े वर्गे नहीं, किसने कह दिया साढ़े वर्गे नहीं, किसने कह दिया अल्लाह के नूर का हिस्सा है, किसने कहा अल्लाह के नूर का हिस्सा नहीं। रब अकबर की कसम है मेरे प्यारो, तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और जात पे इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है? मेरे अल्लाह तू गवार है, गुंबद खजरा के मकी को ये पैगाम पहुंचा दे, तेरा एक उम्मती मेरे बंदों से, अल्लाह तेरे बंदों से मुखातिब होके सही बता रहे, अल्लाह के वास्ते तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, अगर आप चाहते हो वो कोने में जूते पड़े, मैं व्हील चेयर पे नहीं, घुटनों के बल सिरक सिरक कर मैं अपनी इस पगड़ी से तुम्हारे जूते साफ करूं। अल्लाह के वास्ते लड़ाइयों को खत्म कर दो, झगड़ों को खत्म कर दो। अगर मेरा अजीजों नफरतों की आग बढ़ती गई, चलो अभी अपने घर चले जाना, जाओ अपनी बीवी से गुस्ल के बरस पूछो। जिस औरत को ब्याह कर अपने घर में 20 लाख रुपया खर्चा करके लाए, कभी उस औरत से आपने कलमा सुना? जो नमाज मुझे ही पढ़नी नहीं आती, मेरी बीवी को कैसे पढ़नी आएगी? बर्तन धोने इसके जिम्मे, कपड़े धोने इसके जिम्मे, जानवरों को नला के ला तेरे जिम्मे, दूध लेके आ तेरे जिम्मे, शहरों कपड़े लेके आ तेरे जिम्मे, बच्चों का यूनिफॉर्म जुतियां लेके आ तेरे जिम्मे, जाओ स्कूल दे मास्टर को गल करके आ तेरे जिम्मे, महल्ले दी सब्जियां इकट्ठी करके ला तेरे जिम्मे। इसके जिम्मे ये काम थे, इसके जिम्मे तो काम था 5 वक्त की नमाज पढ़ियो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करियो, अपने खामिद की इज्जत करियो, रातों को रो रो के अल्लाह को दिखाइयो। आमना का लाल जमानत दे रहा है, कयामत के दिन मुस्कुरा मुस्कुरा के जन्नत में चली जाइयो। अब्दुल्लाह बिन सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा साहबी है, तौरात इंजील का जानने वाला है, आसमानी किताबों का इल्म रखता है। ये मस्जिद नबवी में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सहाबा इकराम बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने अजीब बात फरमाई, फरमाया लोगों सलाम को आम कर दो। अजी कितने हैं? ठीक है नहीं, मोमिन और काफिर में, यहूदी हिंदू में, सिख में, ईसाई में, क्रिश्चियन में, यहूदियों में, इस्लाम और तुम्हें तेरे मेरे में सलाम का फर्क होना चाहिए। आमीन सलाम की आला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की सलामती, उसकी रहमतें और बरकतें तेरे पे हों। अगर वो अच्छा लगेगा, मुखलिस होगा, ठीक है नहीं, कहेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो गुमान मेरे वीरा तूने मेरे लिए रखा, अल्लाह करे वो तेरे वास्ते भी फैसला हो जाए। फरमाया सलाम को आम करना तेरी मेरी जिम्मेदारी, सलाम को आम करना, भूखे को खाना खिलाना, लड़े हुओं में सुलह कराना। रात को जब खुदा की मखलूक सो जाए, मुसल्ले पे खुदा को खड़े होकर रो के दिखाना, जमानत दे रहा हूँ, भूखे को खाना खिलाएगा, सलाम को आम करेगा, लड़े हुओं में सुलह कराएगा, रात को मुसल्ले पे खड़े होकर खुदा को दिखाएगा, आमना का लाल हाथ पकड़ के साथ जन्नतुल फिरदौस में ले जाएगा। और लोगों जो खाने से पहले हाथ धोएगा, खाने के बाद हाथ धोएगा, जामीन बन रहा हूं जन्नत में लेके जाऊंगा। वो औलाद जिसके माँ बाप मरते हुए अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा के देख गए और अपने बच्चों को आखिरी सांस में पैगाम दे गए, पुत्रा मैं तेरे तो राजी हो गया, दिए मैं तेरे तरफ से राजी हो गया। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर कोई अपना अपना तलाश कर रहा होगा। मैं मैदान माशर में माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूंगा। जहां मुझे माँ बाप की खिदमत करने वाला मिल गया, मैं उसका हाथ पकड़ के अपने हौज़े कौसर पर लाऊंगा और मैं अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। फिर जामे कौसर पिलाने के बाद मैं कमली वाला उसके माथे पे बोसा दूंगा, हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आऊंगा।
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ عورت جو اپنے خامد کی تابعداری میں زندگی گزارے اور اس کا خامد اس سے راضی ہو کہ اللہ کے پاس جائے، جاؤ اس میری بیٹی کو پیغام دے دے جنت الفردوس کا تیرا ضامن آمنہ کا لال بن گیا ہے۔ فرمایا وہ بندہ جو گناہ گار ہو اور گناہ کرنے کے بعد توبہ ایسی کرے اور توبہ پر ایسا پکا رہے جیسے دودھ تھنوں میں جانا مشکل واپس جانا مشکل ہے، ایسے توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف آنا مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ صفدربان میں اس میرے امتی کو پیغام دے دو جو پکی توبہ پہ مرا آمنہ کا لال اس کے لیے بھی جنت کا ضامن بن گیا ہے۔ کیوں اللہ کی جنت کو اتنا مشکل کر دیا؟ کیوں نوجوانوں کو تم نے دین سے دور کر دیا؟ کئی مرتبہ محمد عثمان نے کہا مولوی صاحب ویلے پھینک کے، میں نے کہا یار ہمارا مزاج نہیں، کسے پیسہ برا لگتا ہے، یہ بھی تو کس نے عزت کے ساتھ دی، دکھائی میں نے نوٹ ذرا، یہ کوئی کسی کی حرام کی کمائی ہے؟ پتہ نہیں کتنے پسینے کی کتنے دھکوں کی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اگر یہ میں نے اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے استعمال کر لیا، نماز روزے تو اپنی جگہ، حج زکات تو اپنی جگہ، قیامت کے اللہ کہیں گے عبدالحنان پگڑی ٹوپی اور داڑھی رکھ کر کیوں میرے بندے کو دھوکہ دے کے آیا ہے؟ 500 روپے دیے، ذمہ داری تو یہ اگر میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تو اس کے لیے ہدایت کی اور ہدایت پر استقامت کی کامیابی کی جنت الفردوس میں جانے کی سے دعا تو دے سکتا ہوں۔ میں وہ پیر کوئی نہیں، پر ہٹ جاؤ، پیر صاحب بیمار نے، پیر صاحب تھک کے پہنے، پیر صاحب نے ہاتھ نہ ملاؤ، دیدار کرو، رب اکبر کی قسم ہے بزرگوں، اگر پیر صاحب کے دیدار ٹھیک ہے، اللہ کے بندے کچھ نیک ہیں، اللہ کے بندے کچھ معذور اور بیمار ہیں، ان کا چہرہ دیکھنا ہی سعادت ہے، ان کا چہرہ دیکھنا برکت ہے، لیکن کوئی بندہ میرے سے ہاتھ ملائے اور میں اس سے ہاتھ ملاؤں اور السلام علیکم ورحمت اللہ اور اس کے اندر کوئی غرض نہ ہو، فرمایا دونوں کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی نفرتوں کی آگ چلی گئی، گاؤں والے، دیہات والے، گوٹھ والے، چکوں والے، میرے عزیزوں اللہ کی قسم سارے دین کی نفرت کی لپیٹ میں آ گئے۔ جس کے ذکر کو اللہ ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بلند کر دے، محترم دوستو بزرگوں، اس کی عزت، اس کا شان تیری میری پگڑی کے رنگ کا محتاج کوئی نہیں۔ آئی مائی حلیمہ دروازے پر اور دروازہ بجایا، من دق الباب، آپ کون دروازے پر؟ کانا حلیمہ سعدیہ، بختوں والے قبیلے سے آئی۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے، طائف کے ساتھ بنو سعد کا قبیلہ تھا، 10 مائیں مکے میں آئیں کہ عرب کے بچوں کو اپنے گھر لے کے آئیں، بچہ پیدا ہو، جو دائی حضور کے ویڑے پہ جائے سرکار کی نظر نہ پڑے، سرکار میرے عزیزوں کبھی اسے اپنے قدموں میں نہ لائے۔ کسی دائی کی کیا مجال تھی کہ حضور کو چھوڑ کے چلی جائے؟ رب اکبر کی قسم ہے، دائی کیسے حضور کو چھوڑ کے جاتی؟ اللہ کی قسم، اگر حضور کی اللہ نے ماں کا انتخاب کیا ہے تو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کا بھی انتخاب اللہ کا ہے۔ کہا مائی حلیمہ سعدیہ نے اندر ٹپن دے، اندر آون دے، کہا نا اندر تجھے آنے نہیں دیتی۔ کیا بات ہے کہ جتنی دائیں آئیں یہ چھوڑ کے چلی، سمجھ کے چلی گئی کیا ملے گا یتیم ہے؟ کہا اللہ اکبر، لوگوں عورتوں کا آنا علیحدہ، میرا آنا علیحدہ، ان کا تیرے دروازے پہ جھولی پھیلانا علیحدہ، میرا تیرے دروازے پہ جھولی پھیلانا علیحدہ۔ کہ کیا ہوا؟ کہ 3 راتیں مجھے ہو گئے مکے میں آوے، روزانہ لوگوں کے دروازوں پہ پھرتی ہوں، کسی گھر سے مجھے خیرات نہیں ملتی، کسی گھر سے مجھے خیر نہیں ملتی۔ رات کو جب بیت اللہ کے صحن میں سوتی ہوں، دیکھتی ہوں آسمان پہ خام میں 14ویں کا رات چمکتا ہے، 14ویں رات کا چاند میرے اوپر چمکتا ہے، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میں وہ چاند خام میں ٹوٹتا ہے، اس کا ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گرتا ہے۔ اللہ غنی اے آمنہ، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، جو اس چاند کے ٹکڑے میں سے خوشبو آتی ہے، آج وہی خوشبو مجھے تیرے دروازے کی چوکھٹ سے آ رہی ہے۔
دروازہ کھول دیا گیا، رخ انور سے کپڑا ہٹا دیا گیا، چہرہ مبارک کو دیکھ کے کہنے لگی اے آمنہ اللہ اکبر، ساری گلاں سمجھ میں آئیاں، عرصہ گزر گیا بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، عرصہ گزر گیا بچوں کی ولادت میں، عرصہ گزر گیا بچوں کو سنبھالتے ہوئے، لیکن آج تک میں نے ایسا سرما نہیں دیکھا، آج تک میں نے ایسی آنکھیں نہیں دیکھی۔ کون لے کے آیا؟ دادا سرما لے کے آیا، تو نے آنکھوں میں ڈالا۔ بھائی آمنہ زاروں کا رونے لگی، اللہ اکبر، کہنے لگی نہ نہلانا پڑا، نہ دھلانا پڑا، نہ آپ سے کوئی گندگی صاف کرنا پڑی، نہ مجھے آپ کو غسل دینا پڑا، اور میں تجھے کیا بتاؤں، کالی کملی والا تو سرما بھی لگا کے آیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دادا سر پکڑ کے بیٹھ بیٹھ کے روتا تھا۔ عبد المطلب مکے کا سردار تھا، عرب کا سردار تھا۔ ایک دن گھر آیا اور آ کر حضرت فاطمہ سے، نبی کی دادی سے کہنے لگا اے پجارتا مینوں نہ بجوائیں، پہیلیاں مجھے نہ بجوائیں، صاف صاف بات بتا، میری آمنہ کو، میری بہو کو، میری نو کو کون عطر دے کے جاتا ہے؟ وہ کہنے کی کملا نہ ہوئے تھا، بیوہ عورتیں خوشبو لگاتی ہیں، عرب کا دستور تھا بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگایا کرتی تھی۔ ہویا کی ساتھ لے پانی تے پی، کہہ رہا سرداری دو پہ لگ گئی، عزت لوٹی جا رہی ہے، تو کہندی پانی پی۔ آج سارے مکے کے لوگوں نے مجھے تانا دیا، آمنہ بیوہ ہے، کپڑوں کی بات نہیں، خوشبو کی بات نہیں، اے عبد المطلب تیرے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تیرے دروازے پر عطر کی بارش کہاں سے ہوتی ہے، پتا۔ اماں نو حوصلہ ہویا، کہنے لگی عبد المطلب یہ سوال تو تیرے سے پہلے مکے کی عورتیں میرے پاس آ کے کر کے چلی گئی، 8 دن پہلے یہ سوال ساری مکے کی نمبردارنیوں نے، ساری مکے کی چدرانیوں نے کیا تھا۔ میں یہ سوال کا جواب لے کر فاطمہ حضرت آمنہ کے پاس گئی، میں نے اتنا کہا آمنہ خوشبو کہاں سے لگاتی ہے؟ تیری نو نے یوں کر کے مجھے دیکھا آنکھیں کھول کے، اس کی آنکھوں سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ گری، میں برداشت نہ کر سکی، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ عبد المطلب آگے بڑھے، سیدہ آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، دھی اور باپ کا رشتہ بڑا اونچا ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، بیٹی مجھے بتا، ماں کو نہیں بتایا، ساس کو نہیں بتایا، اپنے ننہال میں نہ بتایا، مجھے بتا یہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اگلا جواب سنو، اور حیران کر دیا، اور حیرانگی والا جواب ملا کہ ابا جی عطر کی بارش کی بات نہ کر، اگلی بات کہوں گی تو مجھے کملی کہے گا، جھلی کہے گا، تو مجھے دیوانی کہے گا۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے آمنہ کیا بات ہے کہ تو کپڑوں سے عطر کی بات کرتا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، میں آمنہ تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اٹھی مائی فاطمہ نبی کی دادی جان کہ عبد المطلب انہوں نہ ویک اے ویک، کل آمنہ یہاں سے گزری تھی، یوں کر کے دیوار کو ہاتھ لگایا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں آمنہ اور سنا ہندا کی کہاں کی دساواں کی، صبح صبح پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، ابا وہ سامنے جو درخت ہے جس کی ٹہنیاں خشک ہے، پتا جس پہ کوئی نہیں، ابا جی ڈول پانی ڈالے کہ جب میں ٹہنیوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درخت کے پاس سے گزر کے واپس آتی ہوں تو یہ درخت کی جڑیں بولتی ہیں، یہ ٹہنیاں بولتی ہیں، مجھے نہیں پتا اس کے اندر کون بول رہا ہے، مجھے نہیں پتا کون سی آواز آتی ہے، اس میں سے آواز آتی ہے ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی برحمت، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، آنے والے وقتوں میں ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ اچھا پتہ ہمیں کوئی نہیں بتاتی، تو کوئی نہیں بتا خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ سیدہ آمنہ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی مشک و عنبر کا کمال نہیں ہے ابا جان، اس میں آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ جس کے آنے کی خبریں پہلے مل گئی، اس کے آنے کے بعد آج امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔
جس کے اوصاف کو، جس کے جمال کو، جس کے کردار کو اللہ قرآن میں واضح کر کے بیان کرے۔ اور لوگوں لوہا تو سمجھ آیا، جہاز بنا لیا، لکڑی سمجھ آئی، کیا کیا بنا لیا، ریموٹ جمع انسان بنا لیا۔ آئے او لوگوں، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، آج تک کالی کملی والے کو نہ پہچان سکے۔ دروازہ بجا جناب حلیمہ سعدیہ کا، شام ہو گئی، ابھی تازہ تازہ رحمت عالم کو ڈاچی پہ بٹھا کے گودی میں اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے کے آئی تھی، ابھی سستا لے، آرام کر لے۔ دروازہ بجا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ کہ ام خولہ سعدیہ، تیری دائی، تیرے ورگی کم کرنے والی، تیری پیٹی بہن دائی ام خولہ آئی۔ کہ ام خولہ خیر ہے بے، آج تک میری غریبی کی وجہ سے میرا بوا ٹپی کوئی نہیں، میری دہلیز کے کبھی چوکٹ پار نہیں کی، بتا میرے دروازے پہ کیوں آئی؟ کہ ام خولہ سعدیہ کہنے لگی، اے حلیمہ تجھے کیا بتاؤ، کون سا چراغ لے کے آئی ہے، کون سا عطر لے کے آئی ہے جس کی روشنی دیواریں پھاڑ پھاڑ کے ہمارے بیڑے میں آ رہی ہیں؟ میں نے تو ساری زندگی غربت کی وجہ سے کبھی چراغ میں تیل نہ ڈالا، کون سی روشنی کی بات کرتی ہے؟ کہ حلیمہ دکھا بجھانا اور اللہ اکبر چھپانا، اگر تو نہیں تو پورے بنو سعد کا قبیلہ میرے ساتھ آیا ہوا ہے، اسی بوا بھر کے اندر آ جائیں گی، ہمیں بتا کہاں سے ایسا جمال لے کے آئی؟ ام خولہ سعدیہ کے کہنے پر جناب مائی حلیمہ نے دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا ام خولہ سعدیہ کے بڑی، حضرت حلیمہ نے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، مائی ام خولہ سعدیہ نے حضور کے چہرے مبارک کی زیارت کی، بار بوئے تے جا کے کہنے لگی، او لوگو یہ چراغ کا کمال نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ کیوں میرے عزیزو نفرتوں کی آگ اتنی بڑھا دی کہ دریاؤں کے پانوں کو کسیلا کر دیا؟ انہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے مسجد غیر آباد ہو گئی، اور لوگوں گھر کے اندر پڑے رہتے ہیں، خدا کے گھر میں جانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ کتنا اللہ نے عظمت والا نبی عطا فرمایا تھا، کتنا شانوں والا نبی عطا فرمایا تھا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کو دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، وا کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زوا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زوا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا۔